نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی وہ کس کے خاطر تھی؟ صحابہ کرام نے اور 1400 سالہ امت کی زیادہ تر قربانیاں کس کے خاطر تھی؟ بر صغیر کے اکابر اہل سنت کی خدمات کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا مقصد بھی عقائد کی خاطر تھا، عقائد کی حفاظت تھا۔ صحابہ کرام کی قربانیوں کا مقصد بھی عقائد کی حفاظت تھا۔ 1400 سالہ امت کی زیادہ تر قربانیاں عقیدے کی خاطر تھی۔ بر صغیر کے اکابر اہل سنت کی خدمات کی بنیادی مقصد عقائد کی حفاظت تھا۔ قیام مدارس کا اصل مقصد دینی، ایمانی، اقتصادی، اخلاقی، تہذیبی اور معاشرتی تسلم قائم رکھنا، اور یہ عقیدے کی حفاظت کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عقیدے کی حفاظت نہیں کرتا، عقائد میں اختلاف کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا کہ اللہ کی رسی سے مراد اہل سنت والجماعت کے عقائد ہے۔ ان عقائد سے اختلاف کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی رسی سے محرومی ہے۔ قرآن پاک نے فرقہ واریت سے منع کیا۔ عقائد کے اختلاف سے تفرقہ بازی پیدا ہوتی ہے۔ عقیدہ امت کی وحدت کی علامت ہے۔ عقائد کے اختلاف سے وحدت ختم ہو کر انتشار و افتراق پیدا ہوتا ہے۔ قطعی عقائد مثلا ختم نبوت وغیرہ میں اختلاف سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ظنی عقائد مثلا عصمت انبیاء میں اختلاف سے اہل سنت سے خارج اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا۔ اس کی صحیح بنیاد صحیح عقائد ہے۔ عقیدے کے اختلاف سے خیر امت ہی سے محروم رہ جاتی ہے۔ عقیدے کے اختلاف سے صرف راستہ ہی نہیں، منزل بھی بدل جاتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کو درست کریں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ مفصل تو درس نمبر 2 میں گزر چکا ہے، لیکن مختصراً یہ کہ اللہ کی وحدانیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، ان 3 چیزوں پر اگر ہم ایمان لائیں گے مختصراً تو ہمارا عقیدہ درست شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔